الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ عربی مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ربیع الاول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے دنیا میں آنے کا مہینہ ہے۔ اس طور سے عالم اسلام کے بعض خطوں میں اس مہینے کو بہت زیادہ اہمیت اور اس مہینے کو عید کی طرح اور خاص طور پر اس دن کو جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو عید کی طرح جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اس عمل کا جائزہ لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کو آیا عید کی حیثیت حاصل ہے یا ایک عام دن کی طرح، ایک جو دن ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں انہی کی طرح اس دن کو بھی ایک دن جو ہے وہ شمار کیا گیا ہے، کوئی عید اس کو جو ہے وہ شمار نہیں کیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت اور آپ کی پیدائش کے اس دن کو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی عید نہیں قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دن کوئی خاص کام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس دن میں کسی خاص عمل کی انجام دہی امت مسلمہ پر واجب اور فرض نہیں قرار دی گئی۔ اب اگر کوئی آدمی اس دن میں جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اپنے طور پر کوئی ایسا کام انجام دیتا ہے جس کام کے کرنے کو اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، جس کام کے کرنے کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملی، حضرات صحابہ اکرام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر اپنا جان، اپنی مال، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے کبھی اس دن کو کسی خاص طریقے سے اور خاص اہتمام کے ساتھ نہیں منایا، اور ان کے بعد کے زمانے میں بھی اس دن کو کوئی ایسی خاص اہمیت حاصل نہیں رہی۔ لیکن آج کے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور عاشق رسول، محب رسول اپنے آپ کو ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ کچھ ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کا شریعت و سنت سے کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ایک سوال ہے کہ کیا ہم اور آپ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اٹھائے گئے تھے؟ ہماری اور آپ کی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یا ان لوگوں کا تعلق اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھیجے گئے تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بننے کے لیے جن کا انتخاب اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا تھا؟ ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان میں حضرت عثمان تھے، ان میں حضرت علی تھے، ان میں عبداللہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت معاویہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، 1,24,000 حضرات صحابہ اکرام جو ہمہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور انہوں نے کر کے دکھائی۔ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ انہوں نے عملاً کر کے دکھایا، فقط زبانی جمع خرچ نہیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال مانگا انہوں نے مال دیا، جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کا جہاد میں جانے کا مطالبہ کیا انہوں نے آگے کی صف میں کھڑے ہو کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے دعوے دار ہیں۔
فقط نعرے لگا لینے سے، فقط زبان سے کہہ لینے سے، یا فقط جلوس کے نکال لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہو جایا کرتا۔ عاشق رسول تو وہ لوگ تھے جنہوں نے محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھائی، اور سچی کر کے دکھائی، جس کے سچا ہونے میں کوئی شبہ اور شک نہیں ہو سکتا، وہ اصل میں عاشق رسول تھے۔ اور آج کے جو لوگ عشق رسول میں آگے بڑھ کر کے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، حضرات صحابہ اکرام سے کوئی دور دور کا لینا دینا نہیں ہے، وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ یہ کام گرچہ محبت میں کر رہے ہوں، یا وہ یہ کام اس کو سنت اور جو ہے عبادت کر کے جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں، لیکن اس کا عبادت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سنت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا یہ مشن نہیں تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ جب آپ کا دن آئے، جب آپ کی ولادت کا دن آئے تو اس دن جو ہے جشن منایا جائے، جب آپ کی پیدائش کا دن آئے اس دن جلسے اور جلوس کیے جائیں، جب آپ کی آمد کا مہینہ آئے اس دن اپنے گھروں کو روشن کیا جائے، لائٹیں لگائی جائیں، چراغاں کیا جائے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد اور مشن ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کا مشن یہ تھا۔ اگر سچے عاشق رسول ہو، اگر عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور عشق رسول کا دم بھرتے ہو، اور اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں دینا چاہتے ہو، تو تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جس کام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس مشن کو، اس دعوت کو اپنانا پڑے گا جس دعوت کو لے کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے، اور اس دعوت کے لیے، اس دین کے کام کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری دعوت اور میرا مشن یہ ہے کہ یا تو اللہ رب العزت اس دین کو، اس اسلام کو تمام دنیا کے ادیان پر، تمام دینوں پر، تمام دنیا پر اس دین کا سکہ بٹھا کر کے رہے گا، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس دین کو نافذ کرتے کرتے اور اس دین کو لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے جو ہے اس دین کے راستے میں جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین، یہ یہود و نصارہ اور یہ عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اس دین اسلام کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ رب العزت اپنے اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ یہ بات کافروں کو، ایک جگہ فرمایا ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکین کو، چاہے کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، یہود و عیسائی ہوں، یا کسی بھی دھرم کے مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کو کتنا ہی ناگوار گزرے، لیکن اللہ اپنے اس دین کو تو قائم کر کے رہے گا، اللہ اپنے اس دین کو نافذ کر کے رہے گا۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، اور یہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت تھی۔ تو عاشق رسول اگر ہونا ہے، عاشق رسول اگر بننا چاہتے ہو، سچی عشق رسول اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو پھر اس میدان میں آ کر کے کام کرنا پڑے گا۔ فقط 12 ربیع الاول کے جلسے اور جلوس کر لینے سے، یا ربیع الاول کے مہینے میں لائٹیں لگا لینے سے اور گھروں کو سجا لینے سے، یا ایک دن جلوس محمدی نکال لینے سے، یا اسی طریقے سے ربیع الاول کے مہینے میں کچھ اور کام کر لینے سے کوئی عاشق رسول نہیں ہو جایا کرتا۔ عاشق رسول زندگی بھر کا ہوا کرتا ہے، ایک ایک لمحے کا ہوا کرتا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا ہوا کرتا ہے، ایک دن کا یا ایک مہینے کا یا چند لمحات کا عاشق رسول نہیں ہوا کرتا۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اللہ رب العزت کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔